آج مسجدیں ہماری سونی ہو گئی، مدرسے ہمارے ویران ہو گئے، ہم نے سنیما ہال آباد کر دیے۔ یہ میری قوم کے نوجوان جو 2.5 گھنٹے بیٹھ کے IPL میں وقت برباد کرتے ہیں، 10 منٹ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں نہیں جاتے کیا؟ اور دعائیں کہ مولا ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے، ہم پریشان ہیں، مسلمان ستائے بہت جا رہے ہیں۔ وہ بھی تو مسلمان تھے، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ مسلمانوں کی شان میں آپ کو بتا دوں، مسلمانوں کا مقام میں آپ کو بتا دوں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ایک جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ کے سپہ سالار حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید کو بنا کر کے بھیجا جاتا ہے۔ حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید اس جنگ میں شامل تھے۔ اللہ اکبر، جب وہ جنگ ہونے والی تھی تو پوچھا گیا کہ اس میں جو کافر آئے تھے وہ 60,000 کافر آئے تھے، 60,000۔ اس میں عرب کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام جبلہ تھا، جو رومیوں کی مدد کرنے کے لیے گیا، اور اس نے کہا کہ رومیوں تمہارا خون ٹھنڈا ہے، ہم عربی ہیں، ہمارا خون گرم ہے، ہم جائیں گے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ کتنی بڑی فوج لے کر کے آیا تھا؟ 60,000 فوج لے کر کے جبلہ آیا تھا، اور جب میدان میں اترا اس نے کہا ہم عربی ہیں، ہمارا خون گرم ہے، آج اربوں کا مقابلہ ہوگا۔ حقیقت نے اس سے للکار کر کے کہا او جبلہ، یہ تو تیری سوچ ہے کہ مسلمانوں کو کامیابی گرم خون کی وجہ سے ملتی ہے، ارے مسلمانوں کو کامیابی مدینے والے مصطفیٰ کی وجہ سے چلتی ہے۔ وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دیں وہ جب چاہیں، جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر دور میں انسان کی مرضی نہیں چلتی، ہر دور میں انسان کی مرضی نہیں چلتی، چلتی ہے جب اس کی تو کسی کی نہیں چلتی۔ ہر دور میں انسان کی مرضی نہیں چلتی، چلتی ہے جب اس کی تو کسی کی نہیں چلتی، اور چلتے ہیں فقیروں کے اشاروں پہ شہنشاہ، شاہوں کے اشاروں پہ فقیری نہیں چلتی۔ چلتے ہیں فقیروں کے اشاروں پہ شہنشاہ، شاہوں کے اشاروں پہ فقیری نہیں چلتی، اور تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے، تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے، بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے۔ ذرا محبت سے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ رب کیا ہمیں حکم دے رہا ہے؟ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ پتہ لگانا ہے کہ ایمان والا کون ہے، مکمل ایمان والا کون ہے، کامل ایمان والا کون ہے۔ تو لفظ آمنو پہ آپ غور کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ کامل ایمان والا کون ہے۔ آمنو میں 4 حرف ہیں، پہلا حرف ہے حمزہ، دوسرا حرف ہے میم، تیسرا حرف ہے نون، چوتھا حرف ہے واو۔ یہ چاروں حرف ہم کو الگ الگ پیغام دے رہے ہیں۔ حمزہ جس کو آپ الف سمجھتے ہو، حالانکہ الف اسے کہتے ہیں جس پر کوئی حرکت نہ آئے، زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جاتی ہے وہ الف نہیں رہتا، حمزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں آمنو میں پہلا حرف ہے حمزہ یعنی الف، دوسرا حرف ہے میم، تیسرا حرف ہے نون، چوتھا حرف ہے واو۔ یہ چاروں حرف ہم کو الگ الگ پیغام دے رہے ہیں۔ حمزہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مانو،
میم کہہ رہی ہے محمد الرسول اللہ کو مانو، نون کہہ رہا ہے سارے نبیوں کو مانو، اور واو کہہ رہا ہے سارے ولیوں کو مانو، تبھی آپ مکمل ایمان والے ہوں گے۔ آگے رب فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول میں آپ کو بتا دوں، جب میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ شریف میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام، توریت کے بھی عالم تھے، زبور کے بھی عالم تھے۔ انہوں نے توریت بھی پڑھی تھی، زبور بھی پڑھی تھی، انجیل بھی پڑھی تھی۔ اب آپ کو میں بتاؤں، جب مدینے والے مصطفیٰ کے چہرے پر نظر پڑی تو آئے اور آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا مجھے کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کر لیجئے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا تم نے کیا دیکھ کر کے اسلام قبول کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے جب آپ کے چہرہ انور کو دیکھا تو میں جان گیا کہ یہ وہی چہرہ ہے جس کی تعریف توریت میں آئی ہے، یہ وہی چہرہ ہے جس کی تعریف انجیل میں آئی ہے۔ میں نے جب آپ کے چہرے کو دیکھا تو میں جان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہوگا، یہ اللہ کے سچے نبی کا چہرہ ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن سلام ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے۔ آپ کی طبیعت کے اوپر ہے کہ آپ کھا بھی سکتے ہیں، اور آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے تو آپ نہ کھائیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے سوچا، جب اتفاق سے اس وقت آقا کی بارگاہ میں جو سالن پیش کیا گیا وہ اس میں اونٹ کا گوشت تھا، تو حضرت عبداللہ بن سلام نے سوچا کہ لاؤ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، اور آقا کی شریعت میں اختیار ہے کہ چاہو تو کھا لو چاہو تو نہ کھاؤ۔ تو دل میں خیال آیا تھا کہ چلو نہیں کھاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا اور آقا کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ یہ دل میں خیال آیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام کے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور آقا کو آیت کریمہ پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا عبداللہ بن سلام تمہارے دل میں کیا خیال آیا تھا؟ جبرائیل آیت کریمہ لے کر کے آ گئے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چلے گی، اب چلے گی تو محمد رسول اللہ کی شریعت چلے گی، اب محمد رسول اللہ کی شریعت چلے گی۔ یہ کہ میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام ہو، عبداللہ بن سلام ہو، ارے تم تو عبداللہ بن سلام ہو، آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے وہ بھی محمد کی شریعت پر عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ تو آج ہم نے راستے نکال رکھے ہیں کہ چلو اس پر عمل کریں، اس پر عمل نہ کریں، چلو اس کو پکڑیں اس کو نہ پکڑیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ نبی فرماتے ہیں اتبعوا سواد الاعظم، سواد اعظم کی پیروی کرو۔ وہ سواد اعظم کیا ہے؟ وہ جماعت کون سی ہے جس جماعت کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ دیکھو آج قرآن کی آیت کریمہ، اسی آیت کو آپ سنتے ہوئے چلیے گا، میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات نہیں کروں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے طریقے پر مت چلو، شیطان کے راستے پر مت چلو، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پہ مت چلو۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ اللہ ہمیں قرآن میں بیان فرما رہا ہے، یہ اللہ ہمیں قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ شیطان کے طریقے پہ مت چلو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ مت بنو، فرقہ فرقہ مت بنو۔ یہ کون پیغام دے رہا ہے؟ یہ میرا رب پیغام دے رہا ہے۔ دیکھو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ فرقہ مت بنو، فرقوں میں مت بٹو،
اور نبی کی حدیث کیا کہہ رہی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں، نبی کی حدیث نبی کی حدیث پاک ہمیں ایک حکم دے رہی ہے۔ کیا حکم ہے؟ نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے۔ کیا پیغام دیا نبی نے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی؟ آیت میں حکم ہے اور حدیث میں خبر ہے۔ آیت حکم دے رہی ہے کہ فرقوں میں مت بٹو، اور حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی کی امت فرقوں میں بٹے گی۔ تو کون سا فرقہ جنتی ہوگا؟ اس فرقے کی پہچان کیا ہوگی جو فرقہ جنت میں جائے گا؟ اس فرقے کی علامت کیا ہوگی جو فرقہ جنت میں جائے گا؟ اور دلیل دینے سے پہلے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، اس فرقے کی پہچان کرنا ہے تو اس فرقے کی بہت اچھی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں ان علماء کی موجودگی میں، نقیب اہل سنت کی موجودگی میں، کہ کون سا فرقہ جو ہے جنت میں جائے گا اور کون سے فرقے جہنم میں جائیں گے۔ تو ایک پہچان میں آپ کو بتا دوں، دیکھو 72 فرقوں میں بٹے گی۔ کیا فرمایا نبی نے؟ بنی اسرائیل تو 72 میں بٹی تھی اور میری امت 73 میں بٹے گی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ وہ 72 کی پہچان کیا ہوگی؟ تو سنو، ان 72 کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے اندر حسد پایا جائے گا، ان کے اندر جلن پائی جائے گی۔ اب حسد کی پہچان کیسے ہے؟ تو آپ حسد کے عدد نکال کر کے دیکھیے گا۔ حسد کے جو عدد ہیں، جو تعویذ لکھتے ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں۔ دیکھو ہے کے عدد 8 ہے، 8 ہیں، اور سین کے عدد 60 ہیں۔ کتنے ہوئے؟ 8 اور 60 کتنے ہوئے؟ 68 ہوئے۔ اور دال کے عدد 4 ہیں، کتنے ہوئے؟ 68 اور 4 72۔ اور کتنے فرقے جہنم میں جائیں گے؟ 72۔ پتا چلا کہ جو حسد کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اب چاہے وہ حسد میرے نبی کی ذات سے کرے، چاہے وہ حسد صحابہ کی عظمت سے کرے، چاہے وہ حسد اہل بیت کی عظمت سے کرے، چاہے وہ حسد اولیاء کرام سے کرے، چاہے وہ حسد اللہ کے مقرب بندوں سے کرے، جو حسد کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ آج حالات کو دیکھ لیجئے گا، وہ حسد نہیں کرتا ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتا ہے، جو امام عشق و محبت کے مسلک پہ چلتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ وہ یہی پیغام دیتا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج الانبیاء کانفرنس، فیضان غوث الورا کمیٹی۔ تو اہل سنت والجماعت پہچان کیا ہے؟ نبی نے فرمایا اس جماعت کی پہچان کیا ہوگی جو جماعت جنت میں جائے گی۔ دیکھو نبی نے فرمایا، جب صحابہ نے عرض کیا آقا جب آپ کی امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، اس ایک کی پہچان کیا ہوگی؟ تو نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہ کس نے پیغام دیا؟ مدینے والے مصطفیٰ نے، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا۔ اب آپ دیکھ لو، اب دنیا میں ان فرقوں کا آپ جائزہ لے لو۔ ایک وہ ہے کہ جو صرف اہل بیت کی تعریف کرتا ہے، صحابہ کی گستاخی۔ ایک وہ ہے جو صحابہ کی تعریف، اہل بیت کی شان میں گستاخی۔ اور ایک وہ ہے جو دونوں کو نہیں مانتا، وہ ناصبی ہے۔ ایک اہل سنت والجماعت ایسے ہیں کہ جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور ولیوں کی بھی شان میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو کون ہے جو صحابہ کے اور نبی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے؟ آج کے دور میں اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی کو آج مسلک اعلیٰ حضرت سے پہچانا جاتا ہے۔ جب صرف دیسی گھی ملتا تھا،
تب کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ کون سا گھی چاہیے، اور جب ڈالڈا آ گیا، بنسپتی آ گیا، تو اب دکان پہ آپ گھی لینے جاؤ گے تو پوچھے گا کہ کون سا چاہیے، پوچھتا ہے کہ نہیں؟ جب ہر طرف دیسی گھی تھا تو کسی نے نہیں پوچھا کہ کون سا چاہیے۔ جب ڈالڈا آیا، بنسپتی آیا، تو اب جائیں گے تو پوچھے گا کون سا چاہیے۔ یہ کون سا کہنے کی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ نکلی گھی آ گئے مارکیٹ میں، اس لیے پوچھنا پڑا کہ کون سا گھی چاہیے۔ اے کانٹا بنی میں رہنے والوں، تاج الانبیاء کانفرنس میں آنے والوں، ہم اعلیٰ حضرت کا نعرہ یوں ہی نہیں لگاتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت یوں ہی پیش نہیں کرتے ہیں۔ جب ہر طرف سنی تھے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ تم کون سے سنی ہو۔ ارے ایک وہ بھی جماعت آ گئی جو اپنے آپ کو سنی کہلاتی ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد بھی کہلاتی ہے۔ جب اس نے آ کر کے مارکیٹ میں نبی کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی، نبی کو معاذ اللہ مر کے مٹی میں ملنے والا کہا، معاذ اللہ اولیاء کرام کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہا، حضور کے علم غیب پر حملہ کیا۔ جب وہ جماعت آئی اور اپنے آپ کو بھی سنی کہنے لگی اور اپنے آپ کو بھی امام اعظم کا مقلد بتانے لگی، تو پوچھنا پڑا کہ کون سے سنی ہو، کون سے سنی ہو۔ آپ کی محبت کا امتحان ہے، یہ علماء دعاؤں سے نوازیں گے۔ پوچھنا پڑا کہ کون سے سنی ہو، یہ پوچھنا کیوں پڑا کہ کون سے سنی ہو۔ علامہ قطب مدینہ محاج حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہندوستان سے آتا تھا تو ہم یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تو ہندوستان میں کہاں سے آیا ہے، جب اس سے صرف اتنا پوچھتے تھے کہ بریلی کے احمد رضا کو جانتا ہے کہ نہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت کے نام پر اس کا چہرہ کھل جاتا تو سمجھ جاتے کہ یہ اپنا ہے، اور احمد رضا کے نام پر اس کا چہرہ بگڑ جاتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ اپنا نہیں ہے۔ وہ میرے امام، اللہ نے تجھے وہ مقام دیا ہے کہ تجھے آج سنی اور غیر سنی کے درمیان امتیاز بنا کر کے پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام آج امتیاز بن گیا ہے۔ جب دیسی گھی تھا تب پوچھا نہیں جاتا تھا کہ کون سا گھی چاہیے، جب نکلی گھی آئے تو پوچھنا پڑا کہ کون سا گھی چاہیے۔ ایسے ہی جب سنی تھے تو پوچھا نہیں جاتا تھا کہ کون سے سنی ہو۔ ارے جب سنیوں کے بھیس میں جب دوسرے آ گئے تو پوچھنا پڑا کہ تم کون سے سنی ہو۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو؟ امام عشق و محبت کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کے نام پر جس کا چہرہ کھل جاتا ہے سمجھ لو وہی اس پر چل رہا ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، وہ نبی کے طریقے پر بھی چل رہا ہے، صحابہ کے طریقے پر بھی چل رہا ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ نعرہ تکبیر! واہ 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 واہ، کیا بات ہے فرقان بھائی، واہ 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 واہ۔ بہت اچھا۔ آمد حضور حبیب ملت زندہ باد۔ تو سمجھ گئے کون حق پر ہے؟ ما انا علیہ و صحابی، جس پر جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گی وہی جماعت جنت میں جائے گی۔ اب جو صحابہ کو مانے ہی نہیں کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ جو نبی کے اہل بیت کو مانے ہی نہیں کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ اب ایک حدیث اور سنو، نبی فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ نبی نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، میرے جتنے صحابہ ہیں۔ کیا کوئی صحابی خارج ہوا اس حکم سے؟ کوئی خارج ہوا؟ نبی نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں۔ بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ایک صحابی کی بھی پیروی کرو گے تو راستہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔
नबी ने फरमाया मसलो अहले बैती का सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। अकीदा समझते हुए चलिएगा। नबी ने क्या फरमाया, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल हैं, एक की भी पैरवी करोगे रास्ता पा जाओगे। दूसरी हदीस में नबी फरमाते मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह हैं। हमर रकेबा, जो बैठ गया नजा, उसने निजात पाई। वमन तखल्लफा अनहा गरका, और जो कश्ती में नहीं बैठा वो हिलाक हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को आप नजर में रखें। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वो है कि जब तूफान नूह आने वाला था, रब ने हुक्म दिया कश्ती बनाओ। कश्ती बनाई गई। उस कश्ती में इंसान भी सवार हैं, जानवर भी सवार हैं, चरिंद परिंदे भी सवार हैं, सब सवार हैं। जब तूफान नूह आया तो वो कश्ती चली। मेरी बात समझ में आ रही है? तवज्जो से सुनिएगा, एक भी लफ्ज मिस नहीं होना चाहिए। जब कश्ती चली, जब तूफान नूह आया तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, सगा बेटा नूह अलैहिस्सलाम का कश्ती में नहीं बैठा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती में नहीं बैठा तो वह डूबने लगा। बाप तो बाप होता है, बाप तो बाप होता है। बाप क्या है, ये कफील अंबर साहिब किबला मेरे बाद में आपको बताएंगे, आप देखेंगे बाप क्या होता है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे परवरदिगार मेरा बेटा डूब रहा है, मौला मेरा बेटा डूब रहा है। आवाज आती है, या नूह इन्नहु लैसा बिअहलिक, ऐ नूह ये तुम्हारा बेटा नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि इसका अमल ठीक नहीं है। ऐ नूह ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तो तुम्हारा दुश्मन है, इसका अमल ठीक नहीं है। पता चला कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती में न बैठे, बाप के हुक्म पर अमल ना करे तो वो डूब जाता है। तो जो रिश्ते में कुछ नहीं है, सिर्फ मोहब्बत का दावा करें कि हम कश्ती को मानते हैं और कश्ती में बैठे नहीं अंदर जा करके, तो क्या वो निजात तक पहुंच जाएंगे? अब और सुनो, कश्ती, एक कश्ती दूर से देख करके आदमी कहे वाह इसके तख्ते कितने अच्छे हैं, वाह कश्ती बनी हुई कितनी अच्छी है, वाह कश्ती का अंदाज कितना अच्छा है, सिर्फ तारीफ करे, कश्ती में बैठे नहीं तो क्या वो किनारे पर पहुंचेगा? सिर्फ बाहर से तारीफ करे, बैठे नहीं कश्ती में तो क्या वो किनारे पर पहुंचेगा? हरगिज किनारे पर नहीं पहुंचेगा। अब तवज्जो दीजिएगा आप मेरी बात पर। जिस जगह मैं पहुंचना चाहता हूं और आपको पहुंचाना चाहता हूं, अकीदा अहले सुन्नत में जाहिर करने जा रहा हूं। देखो, जब हावड़ा से चलेंगे, कलकत्ता से चलेंगे, आपके काटाबानी आने के लिए तो खेशापत मैप पे डालेंगे तो जगह जगह रोड पर लिखा होगा कि खेशापत इतने किलोमीटर है। आप जगह जगह आपको निशानात मिल जाएंगे। आने के लिए उस दौर को याद करो, जिस दौर में नबी बयान फरमा रहे हैं, उस दौर में मैप का जमाना नहीं है। उस दौर में जगह जगह बोर्ड लगे हुए नहीं थे कि फला समत इधर है या फला गांव इधर है या फला शहर इधर है। उधर जब सफर होता था और जब कश्ती से सफर होता था, जब समंदर का सफर होता था तो कोई कुतुबनुमा नहीं था, कोई मैप नहीं था, कोई निशान लगे हुए नहीं थे कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। तो कैसे पहचाना जाएगा कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है? तो जब कश्ती समंदर में चलती थी और जब रात में कश्ती चलती थी तो उसे कैसे पहचाना जाता था? जब दिन में कश्ती चलती थी तो उसे कैसे पहचाना जाता था? जब दिन में कश्ती चलती थी तो सूरज को देख करके पहचान लिया जाता था कि पूरब इधर है, पश्चिम इधर है। और जब रात में कश्ती चलती थी तो सितारों को देख करके पहचाना जाता था कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। चार बड़े सितारे हैं, एक सितारा पूरब में, एक सितारा पश्चिम में, एक सितारा उत्तर में, एक सितारा दक्षिण में। उन चार सितारों को देख करके संत का अंदाजा लगा लिया जाता था। ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने ईमान को ताजा करो। नबी फरमाते हैं मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसाल
دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. میرا امام پکار اٹھا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاج الانبیاء کانفرنس, جشن عید میلاد النبی, فیضان غوث الورا کانفرنس, نوجوانان اہل سنت کاٹا بنی, آمد حضور نواسہ مجاہد ملت حضرت علامہ مفتی فرقان منظری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. اہل سنت, اہل سنت والجماعت بنام مسلک اعلی, یہی وہ جماعت ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرتی ہے اور اہل بیت سے بھی محبت کرتی ہے. ہمارے امام نے ہماری گھٹی میں اہل بیت کی محبت پلائی ہے, ہمارے امام نے ہماری گھٹی میں ہم کو صحابہ کی محبت پلائی ہے. ہم اس محسن کے احسان کو کیسے بھولیں گے؟ نہ جانے سنیت پر اور کتنی آفتیں آتی بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتے. وہ میرا امام ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ فرماتا ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور ایک چیز اور سنو, تمام صحابہ کرام ہمارے سر کا تاج ہے. ایک ہوتی ہے تاریخ اور ایک ہے قرآن, ایک ہے حدیث. کفیل بھائی, یہ بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں ان لوگوں کو. ایک ہے تاریخ اور ایک ہے قرآن. بتاؤ تاریخ بڑی ہے کہ قرآن بڑا ہے؟ بولو, ارے بولو. قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے کوئی کتاب؟ قرآن کے بعد حضور کے فرمان سے بڑا کسی کا فرمان ہے؟ تو اب میری بات آپ سمجھیں گے. تاریخ کسے کہتے ہیں؟ تاریخ کہتے ہیں جیسے یہاں خیشہ پت میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ 2 مرے, مولانا قطب الدین صاحب, کوئی کہہ رہا ہے 2 مرے, کوئی کہہ رہا ہے 4 مرے, کسی نے کہا کوئی نہیں مرا, کوئی بولا پوری گاڑی میں جتنے تھے سب مر گئے. یہ تاریخ ہے. یہ کیا ہے؟ تاریخ ہے. اب جیسا تاریخ بیان کرنے والا ہوتا ہے اسی اعتبار سے لے لیا جاتا ہے. ثقہ ہے کہ غیر ثقہ ہے, سچا ہے کہ جھوٹا ہے. یہ تاریخ ہے. وہ قوم جو نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے وہ صرف تاریخ کے اعتبار سے بولتی ہے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. جتنے صحابہ ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہے. اب صحابہ میں کچھ صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور کچھ صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے. بات سمجھتے ہوئے چلیے گا. سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا ہے تو کچھ وہ ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے, کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ کے دن اور اس کے بعد میں ایمان لائے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ حُسْنًا. اللہ نے چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں, اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. قرآن ان کو جنتی کہہ رہا ہے, قرآن صحابہ کو جنتی کہہ رہا ہے, قرآن ہر صحابی رسول کو جنتی بتا رہا ہے. تو کون ہوتا ہے جو حضرت ابو سفیان کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ قرآن ان کو جنتی بتا رہا ہے اور تو ان کو فاسق کہہ رہا ہے. جب کوئی ایسا تمہارے سامنے آئے تو اس سے کہو کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے, تو قرآن میں دکھا دے. حضرت امیر معاویہ کو فاسق دکھا دے, حضرت ابو سفیان کو فاسق دکھا دے. وہ قرآن میں نہیں دکھا پائے گا. قرآن
لیا ہے. ہمارا یہی ایمان ہے, ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ابو سفیان بھی جنتی ہے, امیر معاویہ بھی جنتی ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاج الانبیاء کانفرنس, عظمت صحابہ. صحابہ ہیں, نبی فرماتے اللہ اللہ اصحابی. جب میرے صحابہ کا ذکر کرو تو اپنی زبان کو روک لو. کیا فرمایا نبی نے؟ اللہ اللہ صحابی. جب میرے صحابہ کا ذکر کرو تو اپنی زبان کو روک لو. یہ نبی کا فرمان ہے. نبی فرماتے اذا ذکر اصحابی فاسکتوا. جب میرے صحابہ کا ذکر کرو تو چپ رہو. یہ حدیث ہے. اب بتاؤ تاریخ کی بات مانو گے کہ حدیث پاک کو مانو گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے چن لیا. کیا فرمایا؟ وقت کم ہے اس لیے میں آپ کو کچھ ضروری باتیں بتا کر کے گزرنا چاہتا ہوں. نبی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے لیے مجھے چن لیا اور میرے لیے انصار کو چن لیا. جو انصار مدینہ تھے نا, جب نبی ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو مدینہ شریف میں جو انصار تھے انہوں نے مدد کی تھی نبی کی, اور صحابہ کی مدد کی تھی مہاجرین کی. نبی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے لیے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا, اور صحابہ میں انصار کو چن لیا. اور نبی فرماتے ہیں اور انصار میں اور میرے صحابہ میں میرے رشتہ داروں کو چن لیا. کیا فرمایا نبی نے؟ میرے لیے میرے رشتہ داروں کو چن لیا. اب بتاؤ ابو سفیان کی بیٹی نبی کے نکاح میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو ابو سفیان میرے نبی کے خسر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ رشتہ دار بنے کہ نہیں بنے؟ امیر معاویہ تمام امت کے ماموں بنے کہ نہیں بنے؟ جب ان کی بہن ام المومنین ہیں, جب ان کی بہن ام المومنین ہیں تو وہ تمام امت کے ماموں بنے. نبی کی حدیث تو یہ پیغام دے رہی ہے. نبی فرماتے اللہ نے اپنے لیے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا, اور میرے صحابہ میں میرے لیے انصار کو چن لیا, اور رب نے میرے لیے میرے رشتہ داروں کو چن لیا. اور نبی آگے فرماتے ہیں ایک قوم ایسی آئے گی, نبی فرماتے ایک قوم ایسی آئے گی بعد میں کہ جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گی. نبی نے کیا فرمایا؟ فلا تباکلوہم, ان کے ساتھ میں نہ کھانا, ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا پینا مت کرنا, ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے چائے مت پینا, ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا مت کرنا. نبی فرماتے ہیں جب وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں شریک مت ہونا. نبی فرماتے ہیں جب وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں شریک مت ہونا, ان سے دعا سلام مت کرنا. یہ کون پیغام دے رہا ہے؟ یہ مدینے والے مصطفیٰ پیغام دے رہے ہیں. ارے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے پیتا ہے. جو نبی کی شان میں گستاخی کرے, جو نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے تو اس کے گھر پر دعوتوں میں جا کر کے دعوتیں کھاتا ہے. کیا منہ دکھائے گا مدینے والے مصطفیٰ کو؟ کون سا چہرہ لے کے جائے گا اپنے آقا کی بارگاہ میں؟ تھوڑے سے پیٹ کے مزے کے لیے تو نے نبی کی حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا. یاد رکھنا یہ دنیا چند دن کی ہے, اچھے کام کر کے دنیا سے جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یاد رکھنا نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کا جب ذکر آئے تو اپنی زبان کو روک لو. ایک جگہ نبی فرماتے ہیں جب میرے صحابہ کا ذکر کرو تو بھلائی سے ان کا ذکر کرنا, اچھائی سے ان کا یاد کرو, ان کو یاد کرنا. ایک جگہ نبی فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کے درمیان آپس میں معاملات ہوئے ان کا فیصلہ میں فرماؤں گا, تم کو اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون پیغام دے رہا ہے؟ یہ مدینے والے مصطفیٰ پیغام دے رہے ہیں. اب آپ عدالت میں چلیے گا, کچہری میں چلیے گا, کچہری کے اندر ایک مجرم ہے جو کٹگھرے میں کھڑا ہوا ہے, ایک جج ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے جو فیصلہ سناتا ہے, اور ایک محرر ہے جو ٹائپنگ کرتا ہے, پورا معاملہ ٹائپ کرتا ہے, اور سامنے وکیل کھڑے ہوتے ہیں. بتاؤ جب مجرم جب کھڑا ہے کٹگھرے میں, اس کے تعلق سے فیصلہ سنانے کا حکم کس کو ہے؟ جج فیصلہ سنائے گا یا نیچے بیٹھنے والے فیصلہ سنائیں گے؟ بتاؤ کون فیصلہ سنائے گا؟ جج فیصلہ سنائے گا کہ نہیں سنائے گا؟ تو صحابہ کے آپسی معاملات کو لے کر کے تو ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے. نبی فرماتے ہیں میرے سارے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں, ایک کی بھی پیروی کرو گے راستہ پا جاؤ گے, ہدایت پا جاؤ گے. یہ نبی نے پیغام دیا ہے, تو ان کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے کہ فلاں باغی ہے, فلاں فاسق ہے, تو ان کی شان میں گستاخیاں کر کے مدینے والے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچا رہا
رہا ہے، اور نبی فرماتے ہیں جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اس نے اللہ سے ایذا پہنچائی۔ یہ کون پیغام دے رہا ہے؟ یہ مدینے والے مصطفیٰ پیغام دے رہے ہیں کہ جس نے نبی کو تکلیف پہنچائی اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو روکو جب صحابہ کا ذکر آئے، کیونکہ فیصلہ سنانے کا حق مدینے والے مصطفیٰ کو ہے، وہ نبی کے صحابہ ہیں، فیصلہ میرے آقا سنائیں گے۔ تو کون ہوتا ہے کہ ان میں ایک کو مانتا ہے دوسرے کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جس کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے۔ ہم ہر صحابی رسول کو جنتی مانتے ہیں، ہم ہر صحابی رسول کو جنتی مانتے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، رب فرماتا ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، بعض کو مانو بعض کو نہ مانو، بعض شریعت پر عمل کرو بعض پر نہ کرو، ایسا نہیں، پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے طریقے پہ مت چلو۔ پتہ چلا کہ جو فرقہ فرقہ بنتا ہے وہ شیطان کے طریقے پہ چلتا ہے، اور جو سواد اعظم ہے، جو جماعت اوپر سے چلی آ رہی ہے، جو نبی کے اور نبی کے اصحاب کے نقش قدم پہ چلتی ہے، اس جماعت کو آپ دیکھ لیجئے گا، وہ اب تک چلی آ رہی ہے، اور وہ جماعت صبح قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس جماعت کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس سے جو ہٹتا ہے وہ فرقہ بنتا ہے۔ ہم فرقے میں نہیں بٹے ہیں، اتنا یاد رکھو، ہم وہی ہیں، کیونکہ ہم صحابہ کو بھی مانتے اور اہل بیت کو بھی مانتے، تو ہم تو اسی طریقے پہ چل رہے ہیں نا جو نبی نے بتایا ہے۔ تو ہم نہیں بٹے فرقے میں، جو اس سے ہٹا وہ فرقہ بنا۔ ایک رسی ہے، یہاں سے باندھ کر کے وہاں تک لے کر کے جاؤ خیشہ پت تک، تو اس رسی کو یہاں ایک آدمی پکڑے ہو اور ایک اس کونے پہ پکڑے ہو، اور باقی جو پکڑتے ہوئے چلے جائیں اس کو، وہی تو لائن میں جڑے ہوئے مانے جائیں گے، اور جو ہٹتا چلا جائے کیا وہ لائن میں جڑا ہوا ہوگا؟ مثال سے سمجھا رہا ہوں میں آج آپ کو، کہیں جڑا ہوا مانیں گے آپ اس کو جو ہٹتا چلا جائے رسی سے؟ یہ اسلام اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے میں مت بٹو۔ تو یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کو اہل سنت والجماعت پکڑے ہوئے ہیں۔ جو اس رسی سے ہٹ رہا ہے وہ فرقے میں بٹ رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ بریلوی فرقے میں بٹ رہے ہیں، خود بٹا ہوا ہے اور بتا رہا ہے مسلک اعلیٰ حضرت والوں کو، وہ تو وہی اسی طریقے پہ چل رہے ہیں جو نبی کا اور نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نہیں بٹے۔ اب ایک وہ ہے کہ جو صرف صحابہ کو مانے، وہ بٹا کہ نہیں بٹا؟ ایک وہ جو صرف اہل بیت کو مانے صحابہ کو نہ مانے، وہ بٹا کہ نہیں بٹا؟ ایک وہ ہے کہ جو دونوں کو نہیں مانتا ہے ناسبی، وہ بٹا کہ نہیں بٹا؟ اب ان کو دیکھ لو 6 کم 30 کو، بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پیجامہ، اب ان کو آپ دیکھیں، ان کو آپ دیکھیے گا، وہ کہتے نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، حضور کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ، وہ بٹے کہ نہیں بٹے؟ ایک وہ ہے جو صرف قرآن کو مان رہا ہے، وہ اہل قرآن بنے۔ ایک وہ ہے کہ جو قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، صرف حدیث کو مان رہے ہیں، وہ اہل حدیث بنے۔ بہت اچھی گفتگو، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم نہیں بٹے ہیں، ہم تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم تو حدیث کو بھی مانتے ہیں، ہم تو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم تو اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم تو حضور کو بھی بے مثال مانتے ہیں، ہم تو حضور کی شان میں بھی نعتیں پڑھتے ہیں۔ ارے ہم تو حضور کی تعریف کرتے ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا،
जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है वो जाने मसीहा। अरे हम तो यही कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका चुनीनो चुना, दहन में जुबा बदन में है जा, हम आए यहाँ उठे भी वहां, जिना में चमन, समन में चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए खलीलो नची मसीहो सभी, सभी से कही कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल को फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए दर ठा के उसिया की सजा, अब होगी यार रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम दर से सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हम तो यही कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिला ना किसी को मिले, कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरों कलाम बता की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही मालिक हर दो सरा है शाह, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्नो अता की कसम। नारे तकबीर, नारे, जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज़ का दरिया, आमदे नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हबीबे मिल्लत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। तो हम तो नबी को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, और औलियाए किराम को भी मानते हैं। तो हम तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए हैं। अब जो वलियों की कब्र को मिट्टी का ढेर बताए, जो नबी को माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिलने वाला कहे, जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करे, जो हुजूर की बशरियत खैरुल बशर होने का इनकार करे, तो बताओ वो कैसे है अहले सुन्नत वल जमात में से? क्या वो सवादे आजम में से है? इसी का नाम मसलके आला हजरत है, जिसको आज हम मसलके आला हजरत के नाम से ताबीर करते हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात सवादे आजम ही का दूसरा नाम है, और मजहबे इमाम आजम ही का दूसरा नाम मसलके आला हजरत। ये कोई नया मसलक नहीं है, ये इमाम आजम अबू हनीफा ही के मसलक की तर्जुमानी कर रहा है, उसी का नाम मसलके आला हजरत है। तो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। समझ में आ गया कौन सी जमात हक पर है? जान गए कौन सी जमात हक पर है? मैंने कोई किसी किताब का वाकया पेश नहीं किया, सिर्फ कुरान और हदीस की बात पेश की है। अब कोई तारीख की वजह से सहाबा की शान में गुस्ताखी करे तो उससे कह देना कि हम कुरान को मानते हैं, हदीस पाक को मानते हैं। तू अपनी तारीख अपने पास रख, हमें कुरान में दिखा। पहले कुरान में दिखाए। शरीयत के मसाइल की बुनियाद 4 चीजों पर है: कुरान, हदीस, इजमा, कयास। ये मौलाना कफील अंबर साहिब किबला बेहतर जानते हैं, क्योंकि मसाइल शरिया की बुनियाद जो दरसे निज़ामी से जुड़े हुए। अब मैं आपको उसूल शासी तो पढ़ाऊंगा नहीं बैठ करके यहाँ पर, क्योंकि ये अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी कहा करते थे कि जलसा एक फैसला है, और जो लोग 9 साल सीखते हैं वो जलसे में 1 रात सीखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। और हकीकत ये चीज़ है कि अल्लाह ने हमें मसलक आला हज़रत को जो कायम रखा है। आज इतनी अजीम गुफ्तगू हो रही है हालात के हिसाब से, तो मैं ये कहने पर मजबूर हूँ माजरत के साथ अल्लामा मुफ्ती फुरकान साहब किबला कि यहाँ मजबूत से मजबूत रिश्ता टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है।
وہ بھائی ہو کہ ماموں ہو کہ خالہ ہو کہ بھانجا ہو، عقیدے میں خرابی ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، اللہم زد فزد۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ایک میری بات اور سنیے گا، پھر اس کے بعد میں اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں گا۔ بتاؤ، جب تک حضرت حر یزید کے لشکر کی طرف تھے، کیا کسی نے ان کو جنتی کہا؟ جب یزید کے لشکر کی طرف سے امام حسین کے مقابلے میں حضرت حر آئے تو کسی نے ان کو جنتی کہا؟ بتاؤ، تھوڑا سا آواز بلند کرو، کسی نے جنتی کہا ان کو؟ کرسی والوں بتاؤ، کسی نے جنتی کہا؟ سب سے پہلا راستہ امام حسین کا حضرت حر نے روکا، راستے میں حضرت حر نے روکا، بات چیت حضرت حر کرتے رہے امام حسین سے، تب تک کسی نے ان کو جنتی نہیں کہا جب تک حضرت حر یزید کے لشکر کی طرف تھے، کسی نے ان کو جنتی نہیں کہا۔ اور جب انہوں نے یزید کا لشکر چھوڑ دیا، امام حسین کے لشکر میں آ گئے، سب کیا کہہ رہے ہیں کہ حر جنتی ہو گیا، حر جنتی ہو گیا۔ نکل کر لشکر اعداء سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حضرت حر جب امام حسین کے لشکر میں آ گئے تو سب نے ان کو جنتی کہا، سب نے ان کو جنتی کہا۔ اب بتاؤ، نانا کا مرتبہ بڑا ہے کہ نواسے کا مرتبہ بڑا ہے؟ بتاؤ، حضور کا مرتبہ بڑا ہے کہ آقا حسین کا مرتبہ بڑا ہے؟ امام حسین کا مرتبہ بڑا ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کا مرتبہ بڑا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے، تمام نبیوں میں، تمام فرشتوں میں، ارے خدا کی ذات اور اس کی صفات کے بعد میں ساری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، میرے نبی کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ جب تک حضرت حر یزید کے لشکر کی طرف تھے، کسی نے جنتی نہیں کہا۔ جب حضرت حر نواسہ رسول کے پاس آ گئے، امام حسین کے پاس آ گئے، سب نے حضرت حر کو جنتی کہا، سب نے حضرت حر کو جنتی کہا۔ ارے جب نواسے کے پاس میں حضرت حر آ جائیں تو وہ جنتی ہو جائیں، تو جب نواسے کے پاس میں حضرت حر آ جائے تو وہ جنتی ہو جائیں، تو فتح مکہ کے دن نبی کے بارگاہ میں ابو سفیان آ جائے تو وہ جنتی کیوں نہیں ہوں گے؟ امیر معاویہ آ جائے تو وہ جنتی کیوں نہیں ہوں گے؟ جب نواسے کے پاس میں حضرت حر آ جائیں تو وہ جنتی ہو جائیں، تو مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ابو سفیان آئیں تو جنتی کیوں نہیں ہوں گے؟ اور حضرت امیر معاویہ آ جائیں تو جنتی کیوں نہیں ہوں گے؟ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ شرح تہذیب، هم المؤمنون الذين ادركوا صحبت النبی مع الایمان اے بقائه مع الاستمرار۔ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں آقا کا دیدار کرے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، ایمان کی حالت میں آقا کا دیدار کرے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے۔ اب دیکھ لو، ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہے آقا کا ابو سفیان نے، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے۔ اور حضرت امیر معاویہ تو ایسے عاشق رسول کہ جب آقا ناخون مبارک ترشواتے تھے تو حضرت امیر معاویہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ جب وصال کا وقت قریب آیا تو کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں یہ ناخون مبارک مدینے والے مصطفیٰ کے ہیں، میرے جوڑ جوڑ پہ رکھ دینا تاکہ قبر کے اندر میں جاؤں تو مدینے والے مصطفیٰ کے یہ ناخون مبارک کو دکھا دوں، یہی میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھو عشق، دیکھو نبی سے محبت، دیکھو نبی سے پیار، دیکھو نبی سے۔ آج جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، اس قرآن کو لکھنے والے کون ہیں؟ چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی مدینے والے مصطفیٰ نے قرآن لکھنے پر، ان میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں جو قرآن کو لکھا کرتے تھے۔ جو نہیں مانتے ہیں ان سے کہہ دو کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دے، کیونکہ اس قرآن کو لکھنے والا کوئی اور نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ قرآن کو لکھنے والے ہیں۔ یہی ہم کہیں گے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو نبی کے عاشق بنو،
नबी के दीवाने बनो। उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के तरीके पे मत चलो, शैतान के बताए रास्ते पे मत चलो। शैतान को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, शैतान को अल्लाह ने इतनी कुव्वत दी है। अब आपको मैं बताता हुआ चलूं, 23वां पारा आप पढ़ेंगे तब उसकी ताकत का आपको अंदाजा हो जाएगा। शैतान ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो रब ने फरमाया मा मना का अंतस्जुदा या इबलीस, ऐ इबलीस तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका, ऐ इबलीस तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो इबलीस ने क्या कहा, खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, तूने मुझे तो आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से पैदा किया है। उसने तकब्बुर किया, घमंड किया और कहा कि आग सुपीरियर होती है, आग बुलंद होती है, आग को जलाओगे तो आग ऊपर को जाती है और मिट्टी को डालोगे मिट्टी नीचे जाती है। मिट्टी के अंदर आजिजी होती है, आग के अंदर उठान होता है, ऊपर को बुलंद होती है। आप माचिस की तीली से आग जलाएंगे तो ऊपर को जाएगी, कहीं पर कहीं प्याल वगैरह को आप जलाएंगे, लकड़ी को जलाएंगे, आग ऊपर को जाएगी। तो आग के अंदर बुलंदी और मिट्टी के अंदर आजिजी है। इब्लीस कहता है मैं बुलंद हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से पैदा किया है। रब फरमाता है तूने घमंड किया, तूने तकब्बुर किया, फखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा जन्नत से, बेशक तू मरदूद है। उसको जन्नत से निकाल दिया गया। इब्लीस जन्नत से निकल रहा था तो कहता है मौला जन्नत से तो निकल रहा हूं, लेकिन मैं जब तक मेरे बदन में ताकत रहेगी मैं औलाद आदम को बहकाता रहूंगा, मैं उनको जरूर जरूर गुमराह कर दूंगा। लउगवियन्नहुम, कुरान में आया है इब्लीस कहता है मैं उनको जरूर जरूर गुमराह कर दूंगा, इल्ला इबादिका स्वालिहीन, मगर तेरे नेक बंदों को गुमराह नहीं कर पाऊंगा। जब इब्लीस ने यह कहा कि मैं तेरे बंदों को गुमराह कर दूंगा, मैं तेरे बंदों को गुमराह कर दूंगा, तो मैं तेरे नेक बंदों को गुमराह नहीं कर पाऊंगा। वो नेक बंदे कौन है? अगर तुम्हें इब्लीस के शर से बचना है, अगर तुम्हें इब्लीस के फंदे से बचना है, तो वो नेक बंदे कौन है? जिन्हें इब्लीस बहका नहीं पाएगा, जिन्हें इब्लीस रास्ते से हटा नहीं पाएगा। तो सुनो वो अल्लाह के नेक बंदे, एक बंदा बगदाद में गौसे आजम की सूरत में लेटा हुआ है, एक गरीब नवाज की सूरत में लेटा हुआ है, एक साबिल पाक की सूरत में लेटा है, एक मदारे पाक की सूरत में लेटा है, एक वारिसे पाक की सूरत में लेटा है, और एक की छौछा में तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की सूरत में लेटा है, और एक अल्लाह का नेक बंदा बरेली में इमाम अहमद रजा खान की सूरत में लेटा है, एक हुज्जतुल इस्लाम की सूरत में लेटा है, एक मुफ्ती आजम की सूरत में लेटा है, और एक पीर मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया की सूरत में लेटा है। इनके दामन को पकड़ लो और यही कहो कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। पड़ी है अंधे को आदत के शोर वे ही से खाए, बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले। शैतान के तरीके पे नहीं चलना है, रसूलुल्लाह के तरीके पे चलना है, सहाबा के तरीके पे चलना है, अहले बैत के तरीके पे चलना है। अब आप जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखो, क्या हम वाकई नबी के घर वालों के तरीके पे चल रहे हैं? आज इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, वर्ल्ड लेवल पर जुल्म हो रहा है। आप देखें, अभी कफील भाई ने अशार के जरिए फिलिस्तीन के हालात आपके सामने बयान किए कि गाजा मैप में ही रह जाएगा,
اب غازہ کے لیے دعا کا ایک منقول ہے، کسی نے کہا ہے، کسی کا قول ہے کہ اب غازہ کے لیے دعا کرنے کا وقت ختم ہو گیا، اب اپنے لیے استغفار پڑھنے کا وقت آ گیا۔ حالانکہ دعا تو کبھی بھی آپ کر سکتے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن خود کو بھی آج ہم بے حس ہو گئے، بے حس۔ مسلمان ایسا نہیں تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بنی آدم اعضائے یک دیگرند، اعضا تو ایک دوسرے کا جز ہوتے ہیں، اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا چین سے نہیں بیٹھ پاتا، اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ آج ہمارے بھائی پٹ رہے ہیں، ہمارے چہرے پہ جون تک نہیں رہی، ہمارے ماتھے پہ ذرہ برابر شکن نہیں پڑ رہی، ہمارے بھائی پٹ رہے ہیں لیکن ہم کو احساس نہیں۔ ہم سوچتے ہیں یہ میرے گھر کا معاملہ تھوڑی ہے، ہاوڑا میں معاملہ ہوا میں سوچتا ہوں کہ میرے مدنی پور کا معاملہ تھوڑی ہے، مدنی پور میں ہوا میں سوچتا ہوں میرے خیشہ پت کا معاملہ تھوڑی ہے، خیشہ پت میں ہوا میں سوچتا ہوں کہ کانٹا بنی کا معاملہ تھوڑی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے عزیزو یہ آگ لگتے لگتے تمہارے گھر تک پہنچ جائے، پھر اس کو بجھانا مشکل ہو جائے۔ ارے ہم ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، تم اپنے رب کو یاد تو کرو۔ آج مسجدیں ہماری سونی ہو گئی، مدرسے ہمارے ویران ہو گئے، ہم نے سنیما ہال آباد کر دیے۔ یہ میری قوم کے نوجوان جو 2.5 گھنٹے بیٹھ کے IPL میں وقت برباد کرتے ہیں، 10 منٹ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں نہیں جاتے کیا؟ اور دعائیں کہہ مولا ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے، ہم پریشان ہیں، مسلمان ستائے بہت جا رہے ہیں۔ وہ بھی تو مسلمان تھے، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ مسلمانوں کی شان میں آپ کو بتا دوں، مسلمانوں کا مقام میں آپ کو بتا دوں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ایک جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ کے سپہ سالار حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید کو بنا کر کے بھیجا جاتا ہے۔ حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید اس جنگ میں شامل تھے۔ اللہ اکبر، جب وہ جنگ ہونے والی تھی تو پوچھا گیا کہ اس میں جو کافر آئے تھے وہ 60,000 کافر آئے تھے، 60,000 اس میں عرب کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام جبلہ تھا، جو رومیوں کی مدد کرنے کے لیے گیا، اور اس نے کہا کہ رومیوں تمہارا خون ٹھنڈا ہے، ہم عربی ہیں، ہمارا خون گرم ہے، ہم جائیں گے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ کتنی بڑی فوج لے کر کے آیا تھا؟ 60,000 فوج لے کر کے جبلہ آیا تھا، اور جب میدان میں اترا اس نے کہا ہم عربی ہیں، ہمارا خون گرم ہے، آج اربوں کا مقابلہ ہوگا۔ حقیقت نے اس سے للکار کر کے کہا او جبلہ یہ تو تیری سوچ ہے کہ مسلمانوں کو کامیابی گرم خون کی وجہ سے ملتی ہے، ارے مسلمانوں کو کامیابی مدینے والے مصطفیٰ کی وجہ سے ملتی ہے، نبی کی وجہ سے ملتی ہے، نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ 60,000 مسلمان، 60,000 کافر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، جبلہ بادشاہ لے کر آیا، ادھر سیف اللہ خالد ابن ولید تھے اس لشکر میں۔ تو پوچھا گیا کہ کتنی فوج جائے اس کے مقابلے کے لیے؟ 27,000 فوج تھی مسلمانوں کے پاس۔ تو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 60,000 آئے ہیں، ہم 27,000 جائیں گے۔ تو ایک مسلمان سپہ سالار کھڑے ہو کے کہتے ہیں ان کو اتنی عزت دے رہے ہو 60,000 کو کہ ان کے مقابلے 27,000 جائیں گے؟ تو کہا پھر 10,000 کافی رہیں گے ان کے لیے، باقی فوج کو روکو، 10,000 کو بھیجو۔ ایک اور سپہ سالار کھڑے ہو گئے، کہا ارے 10,000 بھی زیادہ رہیں گے، انہیں اتنی عزت دے رہے ہو؟ کہا پھر، کہا ان کے لیے 5,000 کافی رہیں گے۔ مسلمان کی میں تاریخ دکھا رہا ہوں کہ مسلمان ہوتا کیا ہے۔ بولے 5,000؟ کہا ہاں 5,000 کافی رہیں گے۔ تو ایک سپہ سالار اور کھڑے ہو گئے، بولے میرے حساب سے تو 5,000 بھی زیادہ رہیں گے ان 60,000 کے لیے۔ کہا پھر 3,000 کافی رہیں گے، باقی فوج کو روکو، 3,000 کو بھیجو۔ نظر پڑی سیف اللہ خالد ابن ولید کے چہرے پہ، سبحان اللہ۔ تو کہا آپ کوئی مشورہ نہیں دیں گے؟ تو سیف اللہ خالد ابن ولید کہتے ہیں
کہ میرا اگر مشورہ ماننا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کے لیے صرف 60 مسلمان کافی رہیں گے، صرف 60 مسلمان 60,000 کے لیے کافی رہیں گے۔ تو کہا گیا کہ امیر لشکر نے کہا اے سیف اللہ خالد ابن ولید، کیا 60 مسلمان مناسب رہیں گے؟ تو حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید جواب دیتے ہیں او امیر لشکر، یہ 60 مسلمان میں نے آپ کی رعایت کرتے ہوئے بتائے ہیں، ورنہ آپ مجھے اجازت دیں میں اکیلا تلوار لے کر کے جاتا ہوں اور ان 60,000 کو دھول چٹا کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کفر کی ہزاروں بکریوں پر مدینے والے مصطفیٰ کا شیر کافی ہوا کرتا ہے۔ اور گئے 60 مسلمان لے کر کے، ان میں کچھ زخمی ہو گئے، انہیں واپس بھی بھیجا گیا۔ جب آپ پہنچے تھے تو جبلہ نے گھوڑے پہ دیکھ کر کے کہا کہ یہ کیا کرنے آ رہے ہیں اتنے سے مسلمان 60,000 کے لیے؟ تو آگے بڑھ کے ایک نے پوچھا سپاہی نے کیا کرنے آئے ہو؟ کہا تو نے تو بلایا ہے، جنگ کرنے آئے ہیں۔ تو جبلہ آگے بڑھ کے کہتا ہے تمہاری جماعت کا لشکر کا سپہ سالار کون ہے؟ بیچ میں سے سیف اللہ خالد ابن ولید نکلے، کانپ گیا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، کہتا ہے میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم سیف اللہ خالد ابن ولید لگ رہے ہو۔ کہا ہاں میں سیف اللہ خالد ابن ولید ہوں۔ کہا میں تو تمہیں بہت اچھا جنگجو سمجھتا تھا، میں تو تمہیں بہت اچھا سپہ سالار سمجھتا تھا، میں تو تم کو بہت اچھا لڑنے والا سمجھتا تھا، آج تم کو کیا ہو گیا؟ یہ چند لوگ لے کر کے میرے مقابلے میں آ گئے۔ فرمایا یہ تو وقت بتائے گا۔ کہا کون سی طاقت پہ ناز کر کے آئے ہو، کون سی طاقت پہ بھروسہ ہے؟ تو سیف اللہ خالد ابن ولید نے جواب دیا جس کو شاعر نے شعر میں کہا ہے نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اپنا رشتہ نبی کی بارگاہ سے مضبوط کرو اور پکے سچے مومن بن جاؤ، مسجد آباد کرو، اپنے رب کو راضی کرو۔ آج یہ سنی مسجدیں ہمیں یہ بتا رہی ہے، یہی اسی لیے ہم پر مصیبتیں نہیں آ رہی ہیں، یوں ہی ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ نہیں ٹوٹ رہے ہیں۔ جب تک مسلمان اپنے رب کو راضی کرتا رہا ساری دنیا اس کے سامنے جھکتی رہی، اور جب سے مسجدیں آباد کرنا چھوڑ دی، اللہ کی عبادت کرنا ہم نے چھوڑ دی، جو 2.5 گھنٹے کی بیٹھ کے فلمیں دیکھیں، 10 منٹ جا کر کے اللہ کی عبادت نہ کریں، جو 2 گھنٹے بیٹھ کر کے IPL میں وقت برباد کریں، وہ 2 گھنٹے بیٹھ کر کے وقت برباد کریں اور 15-20 منٹ اللہ کی عبادت نہ کریں، بتاؤ کیا جب اسی حال میں اگر دنیا سے چلے گئے، کانوں میں بلوٹوتھ لگا کر کے، ایئر فون لگا کر کے، ایئر بڈس لگا کر کے اور روڈ پر گانے سن کر کے گاڑیاں دوڑانے والوں اگر اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو کون ہے جو قبر میں تمہارے کام آئے گا؟ اور رات رات بھر فلمیں دیکھنے والوں اگر فلم دیکھ کے سو گئے، آنکھ قبر میں جا کر کے کھلی تو کون ہے جو تمہارے کام آئے گا؟ اپنا رشتہ نبی کی بارگاہ سے مضبوط کر لو، اس قبر کی کالی کوٹری کو یاد کر لو، وہ قبر جو تاریکی کا گھر ہے، وہ قبر جو اندھیرے کا گھر ہے، وہ قبر جو کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، وہ قبر جو وحشت کا گھر ہے۔ آج ہمارے گھر میں لائٹ چلی جائے ہم ڈرنے لگتے ہیں اندھیرے کی وجہ سے، قبر میں تو کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، وہاں تو کوئی انویٹر لگا ہوا نہیں ہے، وہاں تو کوئی بلب لگا ہوا نہیں ہے، وہاں تو کوئی CFL لگی ہوئی نہیں ہے، اس کالی کوٹری کا کیا انتظام کیا ہے روشنی کا؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں جب انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ اعضاء قبر کے اندر روشنی کا کام کرتے نظر آئیں گے۔ حق نمائی سے کبھی دور نہیں ہو سکتا، غیر کے سامنے مجبور نہیں ہو سکتا، جو لگاتا ہے چہرے پر وضو کا پانی اس کا چہرہ کبھی بے نور نہیں ہو سکتا۔ آج ایسا کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، عیاشیوں میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جوئے اور شراب کے قریب مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تو جوا 2 باتیں سکھائی جا رہی ہیں کفیل بھائی، 2 باتیں صرف ایکٹر کہہ رہے ہیں، ہیرو کہہ رہے ہیں کہ گٹکا کھاؤ، اور کرکٹر کہہ رہے ہیں ڈریم 11 پہ پیسے لگاؤ، ڈریم 11 پہ پیسے لگاؤ، فرسٹ پرائز میں 3 کروڑ پاؤ، 2 پرائز میں 2 کروڑ اور تیسرے پرائز میں 1 کروڑ۔ اللہ اکبر، جوا ہوتا ہے، چاہے ڈریم 11 پہ کھیلو، چاہے رمی سرکل پہ کھیلو، چاہے جنگلی رمی پہ کھیلو، چاہے لوڈو پہ کھیلو، چاہے بنجو پہ کھیلو، جوا ہوتا ہے۔ چاہے شطرنج میں پیسے لگا کے کھیلو، چاہے میچ میں پیسے لگا کر کے کھیلو، جوا ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جواری جب قیامت کے دن اٹھے گا اس کے یہ ہاتھ خنزیر کے خون میں سنے ہوئے ہوں گے۔ بتاؤ ان ہاتھوں سے نبی سے مصافحہ کرنا ہے،
ان ہاتھوں سے غوث اعظم سے مصافحہ کرنا ہے، ان ہاتھوں سے غریب نواز سے مصافحہ کرنا ہے، ان ہاتھوں سے مخدوم پاک سے مصافحہ کرنا ہے۔ کیا یہ ہاتھ اس لائق ہیں کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں؟ کیا یہ آنکھیں اس لائق ہیں کہ اپنے نبی کے سامنے ہم کھڑے ہو سکیں؟ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں، کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ہائے بگڑی تو کہاں آ کر ناؤ عین مجدھار ہے کیا ہونا ہے، کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ نمازیں پڑھ کر اگر نہیں گئے، قبر کا عذاب انتظار کر رہا ہے، وہ قبر کے کیڑے مکوڑے، وہ قبر کے بچھو، وہ سانپ۔ بے نمازی جب قبر کے اندر جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک سانپ اس کو اللہ قبر میں پیدا فرماتا ہے، وہ سانپ اس بے نمازی کے جسم میں لپیٹا لگا کر کے اپنا فن اس کے منہ کے سامنے کر کے پوچھتا ہے فجر پڑی ہے؟ اگر فجر پڑی ہوگی تو ظہر تک چھوڑ دے گا، اور اگر نہیں پڑی ہے تو ظہر تک ڈستا رہے گا۔ اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ سانپ ایسا ہوگا کہ صرف پھونکار زمین کے اوپر مار دے، پھونکار صرف زمین کے اوپر مار دے تو قیامت تک سبزہ نہیں اگے گا۔ جو ہریالی آپ دیکھ رہے ہو، جو ہری گھاس، ہری سبزیاں جو آپ دیکھ رہے ہو، قیامت تک سبزہ نہیں اگے گا، ہریالی نہیں ہوگی۔ ایسا سانپ بے نمازی کے جسم میں لپیٹا لگائے گا۔ نوجوانوں، 50 کلو وزن اٹھانا جم میں یہ کامیابی نہیں ہے، صبح کے وقت میں چادر ہٹا کر کے فجر کی نماز پڑھنے جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کو آپ دیکھیں، مولا علی شیر خدا نے خود فرمایا مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ کیا فرمایا؟ 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ گرمیوں میں روزہ رکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ آج مولا علی کے چاہنے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں، لیکن حالات ہمارے ایسے ہیں کہ گرمیوں میں روزے آئے تب نہیں رکھیں گے، سردیوں میں آئے تب نہیں رکھیں گے۔ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں، میں کام پہ جاتا ہوں، میں محنت پڑتی ہے مجھ پر، مجھے دھوپ لگتی ہے، میں روزہ کیسے رکھوں گا۔ یہ بہانہ رب کی بارگاہ میں نہیں چلے گا، یہ بہانے دنیا ہی میں ہے۔ صرف دعویٰ ہے مولا علی سے محبت کا۔ مولا علی فرماتے ہیں مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، گرمیوں میں روزہ رکھنا بہت پسند ہے، اور سردی کے موسم میں وضو کر کے نماز پڑھنا بہت پسند ہے، اور فرماتے ہیں مجھ کو مہمان کی مہمان نوازی کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ مہمان اپنی قسمت کا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، مہمان جس گھر میں آتا ہے اس گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کسی کو یہ پتہ لگانا ہے کہ اس کے گھر میں برکت ہے یا نہیں تو وہ دیکھ لے کہ اس کے گھر مہمان آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، کیونکہ مہمان کا آنا برکت کی نشانی ہے، مہمان کا آنا پہچان ہے۔ تو میرے عزیزوں، نماز کی پابندی کرو، اللہ کو راضی کرو، اس کے رسول کو راضی کرو۔ اور اے کمیٹی والو، یہ جلسہ سجایا ہے آپ نے، ذمہ دار ہو آپ، اتنا بڑا اجلاس آپ نے سجایا ہے، اتنے لوگوں کو آپ نے یہاں پر جمع ہونے کا موقع دیا ہے، تو جہاں پر علماء سے سوال ہوگا کہ تم نے جو بیان کیا تھا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا، ایسے ہی کمیٹی والو تم سے بھی سوال ہوگا کہ نماز کا پیغام دیا جا رہا تھا، تم نے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، نعرہ